بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم قرآن مجید میں حکم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم ان چیزوں میں سے پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں پہ بطور خاص جس چیز کو کھانے کا حکم ہے وہ رزق حلال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابند کر دیا کہ جو رزق تم کھا رہے ہو، جس سے تم نفع اٹھا رہے ہو، یہ رزق حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب یہ حاصل کیسے کرنا ہے، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنا اس کی شریعت مطہرہ میں ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی اگر ہم آیت مقدسہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم اپنا کاروبار وغیرہ ترک کر دو، اور پھر فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو جائے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمینوں میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ محنت کے ذریعے رزق کو حاصل کرنا ہے۔ کیا بات! اور یہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ جو کسب کر رہے ہیں، اس کو کسب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی رزق کو حاصل کرنے کی۔ تو اس کی سب سے بڑی فضیلت اگر ہم دیکھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، واہ واہ! کہ محنت کرنے والا اور اپنی محنت سے کمائی حاصل کر کے کھانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اب آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا محبوب رکھ رہا ہو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ واہ واہ! اور اس کا مقام و مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح فرما دیا، فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، کہ ایسا تاجر جو سچا ہو، جو امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ میدان محشر میں نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیا بات! اب یہ جو اللہ کے رسول نے یہاں پہ بات بیان فرمائی، اس میں دو صفات کا ذکر کیا کہ وہ تاجر سچا بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فضیلت اس کو اس وقت حاصل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ سچا ہو، امانت دار ہو اور رزق حلال کما رہا ہو۔ اگر حرام کمائے گا تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز مزید یہ کہ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محبوب ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تمہارے پاس رزق حلال موجود ہے اور تم خرچ کر رہے ہو تو یہ مانگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مانگ مانگ کر انسان پورا کرے اپنی زندگی کو۔ اور یہاں تک اس بات کی مذمت بیان کی گئی ہے لوگوں سے مانگنے کے بارے میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سوال کرتا ہے دنیا میں تو وہ میدان محشر میں ایسے اٹھے گا کہ اس کے جسم پر کوئی کھال موجود نہیں ہوگی۔ یہ اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اسی لیے ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی ہوگی، رزق حلال کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ آخر میں بس ایک اور چیز کہ ہمارے یہاں پر یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ میرا رزق جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے، لیکن اس دعوے پر دلیل دینے سے بعض اوقات لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ رزق حلال وہی حلال ہوگا کہ جو آپ نے شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کمایا ہے۔ اگر شریعت کے اصولوں کو توڑ کر آپ کما رہے ہیں تو پھر وہ رزق حلال نہیں رہے گا۔ اسی لیے اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے رزق حلال کمایا ہے تو اس پہ پھر ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم ہی موجود ہو کہ اس علم کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکیں کہ میں جو رزق حاصل کر رہا ہوں یہ حلال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رزق حرام کما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، ہم نے چند چیزوں کو بنیاد بنایا ہوا ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باریکیاں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر اگر توجہ نہ رہے تو انسان حلال سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل اس میں بس یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر جاب کے دوران لوگ جو ہے وہ دوسرے کا کام اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو صراحتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس کو کہتے ہیں صفقے میں صفقہ۔ یعنی جب آپ نے ایک جگہ پر جاب کر لی ہے، 9 to 5 آپ جاب کر رہے ہیں، تو اس جاب کے دوران آپ کوئی اور پیڈ کام نہیں کر سکتے، چاہے آپ کو وہ آپ کے جو امپلائر ہوں انہوں نے اجازت بھی دے دی ہو، تب بھی امپلائی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ پیڈ کام کرے کسی اور کا۔ تو اب یہاں پر عموماً ہمارے یہاں پہ توجہ نہیں رکھی جاتی، حالانکہ اس کی ممانعت صراحتاً ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے علم دین حاصل کیا ہو، شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھا ہو، تو پھر آپ کا جو آنے والا رزق ہے وہ 100% انشاءاللہ حلال ہو۔